ہم یہ کہیں نا کہ مائگریٹ کر گئی ہے، تو مائگریٹ بھی ہوئے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قتل و غارت بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ کنورٹ بھی کیے گئے ہیں. پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ کیے گئے تھے، اور سٹارٹ میں کنورٹ اور قتل کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ تھا لوٹ مار تھا. نہیں، اگر ہم اس پہ ہم یقین رکھیں کہ یہی ملک کا جو بٹوارے کی بڑی ریزن ہی دو قومی نظریہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں، سوچ ہی یہی تھی. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہے. کیونکہ دوسرے جو ہندوستان کی اگر بات کریں وہاں پہ تو مسلم رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ کرسچن. بالکل. اور اگر ہم یہ بات کریں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا یہ ابھی جو جس سوچ پہ ہمارا ملک بنا تھا تو انڈیا میں وہ سوچ غلط ہے اور ہمارے ملک میں وہ سوچ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایز اے منورٹی آپ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، صدر نہیں بن سکتے نا. اور اس کے علاوہ ایز اے منورٹی آپ کا جو الیکشن ہے وہی نہیں ہے، آپ کی سلیکشن ہوگی. اب دیکھیں الیکشن آنے والا ہے پاکستان میں. منورٹی کا آپ کہیں بھی چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، پنجاب یا ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، کسی بھی ہندو گاؤں میں چلے جائیں یا منورٹی سے پوچھیں الیکشن کیا ہے، جو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے ہمیں. تو بہاولپور میں جو ہندو ہیں وہ بہت سارے بزنس جو کر ہی نہیں سکتے، جس میں آپ فروٹس کی ریڈی لگا لیں یا ہوٹلنگ لگا لیں، مطلب کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں وہ نہیں سیل کر سکتا، کیونکہ وہ ٹچ ہوگی تو وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ سوچ ہے. مطلب سوچ کہاں ہے؟ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، جو چولیسان ڈیزرٹ کے اندر رہنے والے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کیا ہے، ان کی یہ سوچ ہے. تو بیچارے وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا روزگار بچتا ہے؟ مزدوری کرنا، شوز پالش کرنا، اس طرح کے کام آگے بچتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا. جب پارٹیشن ہوئی نا 47 میں، ہمارے جو دادا جی تھے نا ان کی عمر تھی 26 سال. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے. اور اب اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارے لیے ہوا ہے، تو پھر دادا جی کا فیصلہ کہاں گیا؟ ہم جو جس امید کے ساتھ ہمارے جو والد صاحب ہو رہے ہیں اور ہم جس سوچ کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو اس کے بعد ہم ہوں گے. ابھی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ڈیٹا چیک کریں وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. انڈیا تو ویسے ڈیولپ ہے، کہاں سے کہاں چل گیا، ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یعنی کہ کمپنی ادھر ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ہر انویسٹمنٹ وہاں پہ ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے، روزگار بھی سب ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی عوام، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یورپ میں جو ہے وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. انڈیا میں بھی ہوئے ہیں، اب دوسرے کسی بھی ملک میں لگا لیں، ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ انڈیا میں ہوئے ہیں 4-5. ہاں 4-5 ہوئے ہیں. اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے. کہ پاکستان جو ہے خوش قسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جس میں مطلب کہ کروڑوں سال کا جو کلچر ہے وہ اس میں موجود ہے. جس میں آپ کٹاس راج دیکھ لیں، پہلاد پوری مندر ہے ملتان کا، جو ہولی کی جو ہسٹری ہے وہاں سے، مطلب پہلاد بھگت کی ہولی کا دان جو وہاں پہ ہولی سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک تہوار ہے، یہ ملتان سے ہوا. دیکھنے والے ضرور بتائیے گا، مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے. جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو بھائی موجود ہیں یہ ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لاہور میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ولاگنگ بھی کرتے ہیں. ان سے آج جو ہم ڈیبیٹ کرنے والے ہیں، جو گپ شپ کرنے والے ہیں، وہ دوسرے تمام ٹاپک سے ہٹ کے ہوگی. یہ پوچھیں گے کہ 1947 میں پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی کی تعداد تھی وہ کتنی تھی، آج کتنی رہ گئی، اور پاکستان میں کوئی بھی ہندو کمیونٹی سے یا مینورٹی سے کوئی پرائم منسٹر، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، کوئی پریزیڈنٹ یا پھر کوئی بھی اس طریقے سے پوسٹ پہ کیوں نہیں جا سکتا. رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے، فریڈم کے حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، لائک انڈیا میں جو منورٹیز ہیں اور یہاں سے بڑی تعداد میں ہندو جو ہمارے بھائی ہیں وہ انڈیا شفٹ ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جی میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام ہے پورن رام اور مسٹر پنو کے نام سے ولاگ چینل ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. کیا کنٹینٹ آپ کا رہتا ہے، مطلب کس حوالے سے آپ بات کرتے ہیں؟ سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں یا ویسے ڈیلی روٹین ڈسکس کرتے ہیں؟ ڈیلی روٹین ڈسکس کرتے ہیں، اور جو پاکستان میں ہندو کلچر ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسی پہ ویڈیو بناتے ہیں. تو انہیں بھی زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں
اور جو پاکستان میں رہ کے ہندو کمیونٹی کو پروموٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا بھائی کوشش یہ رہے گی کہ آپ سے جو سوالات ہوں آپ ان کے جو جواب دیں بالکل بغیر ڈرے, جو بھی مطلب ایک فیکٹ بیس لاجیکل بات جو ہے وہ آپ کریں. مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ 1947 میں جو پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد تھی, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کی کمیونٹی ہے, کتنے پرسنٹ تھی, آج کتنے پرسنٹ؟ فرسٹ آف آل جو 47 میں پارٹیشن ہوئی تھی نا, یہ لاجک نہیں تھا کہ اس طرح قتل و غارت ہوگی, اور ایسی سوچ نہیں تھی کہ اس طرح جو ہے نا ختم ہو جائے گی منورٹی. 27% تھی لگ بھگ جو اسپیشلی ہندو پاکستان میں, جو پاکستان یہ بنا, اور ابھی جو ہم 1.5% کے قریب لگا لیں, 2% بھی نہیں ہے. تو اب یہی کہاں پہ کمیونٹی, آپ نے 27 بولا, میرے خیال سے جو میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہے 22% آلموسٹ تھی, لیکن میں بھی آپ کریکٹ ہوں, میں نہ اس طریقے سے. یہ پھر بھی 22% ہو یا 27% ہو, پوائنٹ یہ ہے کہ پیچھے 1% کیسے رہ گئی؟ یہ ہم یہ کہیں نا کہ مائگریٹ کر گئی ہے, تو مائگریٹ بھی ہوئے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قتل و غارت بھی ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ کنورٹ بھی کیے گئے ہیں. پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ کیے گئے تھے, اور اسٹارٹ میں کنورٹ اور قتل کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ تھا لوٹ مار تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے, مذہب کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریزن اور بھی تھا. اور اگر پاسٹ کی بات کریں ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا نہیں تھا اور یہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھی, لیکن اب تو ہر آئے دن مطلب میں ان چیزوں کو بڑا ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں, میری کافی نظر رہتی ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو کبھی وزٹ کیا ہو تو میں منورٹیز کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت آواز اٹھائی جائے, تو میں دیکھ رہا ہوں آئے دن جو ہے کبھی مندر ڈیمالش کیا جا رہا ہے, کبھی فورس کنورژن کے کیس آ رہے ہیں, کبھی جو ہے اس طریقے سے یہ معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے, اور جو رائٹس کی اگر بات کریں پاکستان میں کیا فرسٹ آف آل ہماری حکومت سے لے کے عوام تک جو ہے نا ہمیں ایکسیپٹینس نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے نا یہی سامنے والے کی سوچ ہو. ہم اپنی سوچ جو ہے دوسرے پہ تھوپتے ہیں. ہمیں ہر سامنے والے کا نظریہ بھی قبول کرنا چاہیے. ہم جہاں ہیں ہم اپنی جگہ ہیں, تو ہماری عوام سے لے کے حکومت تک جو ہیں قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اور اگر ہم حقوق کی بات کریں تو جو ہیں حقوق پاکستان میں بالکل نہیں ہیں. آئینی طور پہ ہم دیکھیں تو الیکشن تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ویسے تو مجھے بھی پتہ ہے بہت سے ایشوز ہیں, لیکن میں ایک بات ویسے کرنا چاہوں گا, اگر حقوق بالکل نہیں ہے تو آپ یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں, یونیورسٹی میں آئے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو دوسرے بھائی ہیں تو آپ ہی تو اس جگہ تک پہنچے ہیں. میرا ایک سوال ہے, ویسے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ میرا نہیں شاید پاکستان سے بہت سے لوگوں کا سوال ہو گیا, بھائی یہ کہہ رہا ہے حقوق نہیں ہے, خود دیکھو اچھے کپڑے پہن کے اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے, تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں اب دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں ایز اے منورٹی آپ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے, صدر نہیں بن سکتے نا. اور اس کے علاوہ ایز اے منورٹی آپ کا جو الیکشن ہے وہی نہیں ہے, آپ کی سلیکشن ہوگی. اب دیکھیں الیکشن آنے والا ہے پاکستان میں, منورٹی آپ کہیں بھی چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, پنجاب یا ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, کسی بھی ہندو گاؤں میں چلے جائیں, یا منورٹی سے پوچھیں الیکشن کیا ہے, جو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے, ہمیں تو جدھر وڈیرا کہہ دے گا ہم نے وہاں پہ بس ووٹ ڈال دینا. اور ہاں بالکل, تو مطلب کہ ہے سین ہی نہیں ہے. تو جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہیں جتنی بھی ہے منورٹی, ان کا الیکشن ہونا چاہیے, اور ان کے جو حقوق ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی عوام, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یورپ میں جو ہے وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. انڈیا میں بھی ہوئے ہیں, اب دوسرے کسی بھی ملک میں لگا لیں ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ انڈیا میں ہوئے ہیں 4-5. ہاں 4-5 ہوئے ہیں. اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ مسلم ہی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیشن سے لے کے اب تک جو کم ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اور اب یہ بھی ہے کہ شاید فیوچر میں پاکستان میں ہندو بچے ہی نہ, اور حکومت بالکل یعنی کیئر نہیں کر رہی. اور جو آئینی بھائی آپ کے ساتھ آپ کی دوست موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے مطابق 2030 تک یہاں پہ ہندو کمیونٹی رہے گی نہیں, وہ خود شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, مطلب اب یہاں پہ آپ لوگ رہنا ہی نہیں چاہ رہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ سندھو, اگر تھوڑی ہسٹری کو دیکھا جائے, سندھو ندی ہے جو اسے چھوڑ کے آپ جانا نہیں چاہیں گے یہ وہ, لیکن کیا ایسے ماحول بن چکا ہے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں, شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟
देखें कोई भी है ना मुल्क छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर अब रिसेंटली आप देख लें फ़लस्तीन में है ना इशू चल रहा है ना, तो फ़लस्तीन की जो अवाम है ना उनको भी कहना कि जंग हो रही है और आप ये मुल्क छोड़ दें, उनके लिए भी छोड़ना मुल्क। पाकिस्तान में तो अमन है, ठीक है, सब कुछ है, ये छोटे मोटे इशू हैं, अगर हुकूमत चाहे तो सॉल्व कर सकती है, सब ठीक कर सकती है, लेकिन ये नहीं है। नजर नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा, फोकस नहीं किया जा रहा, इस इशू को इशू समझा नहीं जा रहा। वैसे हम आए दिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें, आए दिन हम यही कहते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बहुत ही जुल्म हो गया, वहाँ पे शायद मस्जिदों में नहीं जाने दिया जा रहा। नो डाउट अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहाँ पे मस्जिदें शायद हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी होती हैं। और अगर कोई मुझे इस बात पे चैलेंज करता है तो मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे जिस तरीके से जामिया मस्जिद की अगर बात करें और बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं जिस तरीके से प्रॉपर वे में वहाँ पे वो अपने मज़हब की अदायगी करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, कि यहाँ पे लाहौर में कोई एक बड़ा मंदिर ऐसा बता दें जो 24 घंटे ऐसे वहाँ पे लोग जा रहे हों अपनी पूजा या जो उनके प्रैक्टिसेस हैं वो कर रहे हो। कोई एक ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप पीछे सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे तो वैसे ही जो सा वो ना होने के। अच्छा बिल्कुल, आपने कहा ना कि इंडिया में ये कुछ हो रहा। जब पार्टीशन हुई ना 47 में, हमारा जो दादाजी थे ना उनकी उम्र थी 26 साल। उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस मुल्क में रहेंगे। और अब अगर कोई हमें ये कहे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, इसी वजह से हमारे लिए हुआ है, तो फिर दादाजी का फैसला कहाँ गया? हम जो जिस उम्मीद के साथ हमारे जो वालिद साहब हो रहे हैं और हम जिस सोच के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप हम होंगे। अबे वहाँ पे हो क्या रहा है? अगर डाटा चेक करें वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया तो वैसे डेवलप है, कहाँ से कहाँ चल गया, हर फील्ड में वो आगे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यानी कि कंपनी उधर हैं, ठीक है, और मतलब हर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हर लिहाज से वो बेहतर है, रोज़गार भी सब ठीक है, अमन है, सुकून है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया को कंपेयर करके पाकिस्तान की मिनोरिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त, मैं 100% एग्री। हाँ, और ये मुझे बताएं खबर के मुताबिक या लोग जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ से बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जब वो जाते हैं क्या उन्हें उस तरीके से सिक्योरिटी वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी अगर बात होती हो, या आपके कोई इर्द गिर्द कोई लोग वहाँ? देखें बात तो नहीं होती, लेकिन आप ये सोच लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी आए, किसी भी कंट्री से, अफ़गानिस्तान से आए, इंडिया से आए, कोई भी, वो सेकंड सिटीज़न होगा, वो आएगा, यहाँ के रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद अगर उसको कोई भी टीआर कह लें या वो मिले तो उसके बाद उसको मतलब कि ज़मीन फैसिलिटेट हो सकता है। तो जो भी जाएगा, इंडिया जाएंगे तो उनको शुरू में मुश्किलात आएंगे। जाहिर बात है, सेट होने के लिए, थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए इश्यूज आते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी अभी एक बात हो रही थी भाई से, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो उस तरीके से बात नहीं करना चाहते, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये बोला कि पूरे के पूरे विलेज पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं और डेली बेस पे वाघा बॉर्डर पे अगर आप जाके देखें 5 से 6 ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से, हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं और 2030 तक शायद वैसे यहाँ पे बना रहे। पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा, या क्या इमेज जा रहा है कि यार ये पूरी दुनिया में बात करते हैं मुसलमानों पे जुल्म है, ये है वो है, अपने पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं। बेशक जो हो चुका उसको हमें छोड़ना चाहिए। हमारे पास जो रिज़ल्ट आने थे आ गया, हमारी गवर्नमेंट को और स्पेशली अवाम जो है ना उनको चाहिए कि हमें कबूल करना चाहिए। अब देखें जब ये मुल्क बना, मतलब हमारे बड़े दादा कहते थे कि जब लोग आए थे हमने उनको ज़मीनें दी, रहने के लिए घर दिया, सहारा दिया। और अब 70 साल या 75 साल के बाद अगर हम सहारा ढूंढें तो ये गलत बात है। हम नहीं, मैं इनकी बात को एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि 1947 में जो मुसलमान हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे तो यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने घर दिया, सहारा दिया, सपोर्ट दिया। आज वही हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट की तलबगार है, हेल्प की तलबगार है या फिर घर की तलबगार है। तो ये तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। तो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है हिंदू, उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ उम्मीद होनी चाहिए, हुकूमत और अवाम को चाहिए कि जो इनके रियल इशूज़ पे काम करना चाहिए और अवाम जो है इनको कबूल करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की समझ आती है, उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं फोकस नहीं है, मिनॉरिटीज़ को लेके फोकस नहीं है। कहीं पे कोई बड़ा वाकया हो जाता है जैसे जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे जब वो चीज़ चली तो फिर मजबूरन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ा। लेकिन पब्लिक का आपने बोला कि भाई पब्लिक भी उस तरीके से हमें वो कॉपरेट नहीं करती या हमें उस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ट्रीट नहीं करती। क्या आप इसकी एग्जांपल देना चाहेंगे? लाइक मैं मुस्लिम बैठा हूँ और आप मतलब क्या इसकी सपोज कोई एग्जांपल मांगे तो क्या एग्जांपल? अब देखें ना, पाकिस्तान में मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ ना, भावलपुर से। तो भावलपुर में जो हिंदू हैं
وہ بہت سارے بزنس جو کر ہی نہیں سکتے، جس میں آپ فروٹس کی ریڈی لگا لیں یا ہوٹلنگ لگا لیں، مطلب کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں وہ نہیں سیل کر سکتا، کیونکہ وہ ٹچ ہوگی تو وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے، مطلب سوچ کہاں ہے؟ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، جو چولیسان ڈیزرٹ کے اندر رہنے والے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کیا ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ تو بیچارے وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا روزگار بچتا ہے؟ مزدوری کرنا۔ ہاں، مزدوری کرنا، شوز پالش کرنا، اس طرح کے کام آگے بچتے ہیں۔ تو مطلب پھر آگے پھر وہ کیسے بڑھیں گے؟ ایسی سوچ کے ساتھ کوئی بھی سوسائٹی کیسے کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے؟ انہیں ان کے رائٹ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جیسے ہم نے سندھ کی سیریز سٹارٹ کی تھی، وہاں پہ منارٹیز، وہاں کی کنڈیشن دکھائی، انہیں یہ نئی چیزوں کا آئیڈیا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے، انہیں یہ چیزوں کا نہیں پتہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے، ایون انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، انہیں بس یہی پتہ ہے کہ اگر ہمیں کھانا مل جائے، اگر کوئی ہمیں کھانا دے دے، شاید وہی ہمارا مسیحا ہے، وہی ہمارا مطلب وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہمارا لیڈر ہے۔ جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہر پاکستانی یا ہر ایک انسان کی، پوری دنیا کے انسان کی بیسک نیڈ ہے اور بیسک رائٹ ہے۔ مجھے لاسٹ میں یہ بس بتا دیں کہ کیسے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا تھوڑا بہت جو چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے، میں کوشش کر رہا ہوں اور بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، کیسے چینج آ سکتا ہے، پاسبل ہے یا نہیں؟ اور ہندو کمیونٹی سے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے تو آپ کو اویئرنیس آئی، آپ نے اپنے لوگوں کو کیا اویئرنیس دی؟ بے شک، فرسٹ آف آل جو ہے نا، ہماری جو آئین ہے نا، اس پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں ریلیجن اور اسٹیٹ کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جب ریلیجن اور اسٹیٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیٹ کے لیے ریلیجن کیا ہے، اس اسٹیٹ میں ہر ریلیجن کا ایکولی رہ سکتا ہے۔ جب ہم اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کرتے ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، چیف آف آرمی کون ہے، فرق نہیں پڑتا۔ پھر جب یہ سب ایسے ہی اگر ہم کسی بھی سیکٹر پہ چل جائیں، ہمیں پھر جاب کے حوالے سے بھی نہیں فرق پڑے گا، بزنس کے حوالے سے بھی نہیں فرق پڑے گا کہ یہ جو اگر ہوٹل کی بات کریں، یہ اسٹال کی بات کریں، یہ ہندو کا ہے، مسلم کا ہے، بھائی یہ چیزیں سارے فرق ختم ہو جائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ریلیجن اپنی جگہ اور اسٹیٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی ہے یہاں پہ کاروبار نہیں کر جانا چاہیے، ان کو پتا ہے کہ تھوڑے جنونی ٹائپ کے لوگ ہیں، تھوڑے نہیں، بہت جنونی، جذباتی، مذہبی طور، مذہب کو لے کے زیادہ جذباتی ہم لوگ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پروڈکٹ کس کنٹری کی ہے، اگر وہ کنٹری ہمارے قریب ہے تو ہماری وہ چیز ہے، اگر وہ ہمارے خلاف ہے تو ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال حرام ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اسی سوچ کو بدلنا چاہیے اور سامنے والے کو قبول کرنا چاہیے، اور جو ایشو ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہیں پاکستان میں جو منورٹی ہے نا، یہ ایک پھول کی طرح ہے، اور اگر یہ منورٹی ختم ہوگی تو گلدستہ ادھورا رہ جائے گا اور پھول جو ہے وہ مرجھا جائے گا۔ دیکھیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو شاید ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن مجھے بھی دیکھنا ہے ساری سچویشن کو، انہیں بھی ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوپنلی نہیں اس طریقے سے کور نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بٹ آپ کو ان کی باتوں سے آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں منارٹیز کی کیا کنڈیشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز کلیئر کرتا چلوں کہ میں ایز اے پاکستانی یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مجھے پاکستان سے پیار ہے، میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انہیں بھی اتنا ہی پیار ہوگا، شاید اس سے زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ پاکستان سے محبت کی بات کریں، 47 ایک نیو قتل و غارت ہوئی، اور 26 سال کا میرا جو دادا وہ یہ فیصلہ لیتا کہ اس ملک میں رہنا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ محبت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ میں محبت نہیں کر سکتا۔ ہم تو ایک اچھے ماحول میں پیدا ہوئے، اچھا ملک دیکھا ہے نا یہ پاکستان، انہوں نے اس ٹائم کا دیکھا اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اسی ملک میں رہنا ہے، اس سے بڑی کو محبت کر سکتا ہے؟ اور آج بھی ہماری محبت اتنی ہی ہے۔ تو یہ جو ایشو ہیں یہ سالو ہوں گے اور منورٹی جو ہیں خوشحال ہوگی، یہ امید ہے ہماری جو ہم۔ فورس کنورژن کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کی اگر بات کریں، لاہور میں تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ایز سچ دیکھنے کو ملتی، لیکن انٹیریئر سندھ میں آئے دن ہمیں خبر ملتی ہے، کبھی 3 بچیوں کو کنورٹ کر دیا گیا، کبھی، اور خاص طور پہ میاں مٹھا کے نام سے ایک وہ شخصیت ہے جسے بڑا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پورے سندھ میں پریشر بنائے ہوئے۔ ایکچولی ہاں، جو ہماری جو گورنمنٹ ہے نا، اس کو اس پہ کام کرنی چاہیے۔ یہ فورس کنورژن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میٹر الگ ہے۔ اب پاکستان پہ نام آتا نا کہ فورس کنورژن ہو رہی ہے، منورٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ثابت کریں کہ یہ نہیں ہو رہی، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ میاں مٹھو کون ہوتا ہے؟ ایک انسان، منورٹی الگ ہے،
पूरी मिनोरिटी को एक इंसान डिस्टर्ब कर रहा है तो हुकूमत से भी बड़ा क्या, यही चीज है, सबसे बड़ा किसी क्या। एक पे हम नाम डाल दें कि भाई वो कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, खबर है कि भाई वो ऐसा करते हैं, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो गवर्नमेंट सोई हुई है, और अगर उस पर इल्जाम है तो भी वो आके क्लियर क्यों नहीं करता, या स्टेट क्यों नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर कर दे, और अगर होती है तो फिर भी उसका हल हो जाएगा, अगर नहीं होती इल्ज़ाम है तो मुल्क को जो है इसे इल्ज़ाम तराशी। क्लियर तो करना चाहिए। बेशक बेशक। अब मुझे ये बताएं, आए दिन हमें खबर ये मिलती है पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे सिंध से, कि भाई कभी कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा है, कभी कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा है, और बड़े हिस्टोरिकल मंदिर होते हैं जो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन पे फोकस किया जाए, उन पे वर्क किया जाए, तो टूरिज्म के हवाले से, मतलब थोड़ा हम अपना सेल्फिश होकर ही सोच लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है, कि भाई इन्हें तो टूरिज्म के हवाले से हम प्रमोट करें तो बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है खुशकिस्मती से एक ऐसा मुल्क है जिसमें मतलब कि करोड़ों साल का जो कल्चर है वो इसमें मौजूद है, जिसमें आप कटास राज देख लें, प्रहलादपुरी मंदिर है मुल्तान का, जो होली की जो हिस्ट्री है वहाँ से, मतलब प्रहलाद भगत की होली का दान जो वहाँ पे होली स्टार्ट होती है, तो होली का जो ये एक त्यौहार है ये मुल्तान से हुआ। देखने वाले ज़रूर बताइएगा, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कि ज़रूर बताइएगा कि होली का जो त्यौहार है क्या मुल्तान से, ये मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात। मुल्तान से शुरू हुआ और प्रहलादपुरी का जो मंदिर था अभी उसको मुकम्मल तौर पे, मतलब वो इतने सालों के बाद मुकम्मल तौर पे खुद ब खुद टूट गया है। उसका बजट भी गवर्नमेंट ने इशू किया, जब काम होने लगा तो हमारे जो इंतहा पसंद लोग थे उन्होंने कहा कि ये नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि उसके साथ जो दीवार है, हम दीवार है, वो बहाउद्दीन ज़िकिया मुल्तानी जो सूफ़ी है उनकी है, तो उसके मज़ार के साथ जो है दीवार, हम दीवार मंदिर की नहीं हो सकती। अच्छा, अब बात सोचने की ये है, जो होली का जो हिस्ट्री है ना, ये करोड़ों साल पहले की है। अब आप लगा लें सूफीज़म लगा लें, मतलब ये तो अभी अभी के, चलो ठीक है मुल्क बन गया, हमें अपने पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, मतलब हमारे जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं उसको हम अगर बचा लें तो हम अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म को बचा सकते हैं, और जो हमारा कल्चर है पुराना उसको हम सेव कर सकते हैं। तो हमारी जो सोच है ना वो उस बिल्ड तरीके नहीं से हो पाई, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी दूसरे रिलीजन को, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि सबसे सुपीरियर हम हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी भी सोसाइटी का बिगाड़ ही तभी आता है जब कोई शख्स किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर खुद को समझता है, और यही चीज़ अगर दूसरे कंट्रीज़ में होती है तो तब बड़ा, मतलब हमें दुख होता है, हम बड़ा चीखते हैं और इशूज़ हम उठाते हैं कि भाई हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर दो कौमी नज़रिए की बात करें, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी दो कौमी नज़रिया है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर हम इस पे हम यकीन रखें कि ये ही मुल्क का जो बंटवारे की बड़ी रीज़न ही दो कौमी नज़रिया है, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब हम खुद कह रहे हैं, सोच ही यही थी, जब हम खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि दूसरे जो हिंदुस्तान की अगर बात करें वहाँ पे तो मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख क्रिश्चियन। बिल्कुल। और अगर हम ये बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या ये अभी जो ये जिस सोच पे हमारा मुल्क बना था, तो इंडिया में वो सोच गलत है और हमारे मुल्क में वो सोच सही है फिर? और फिर अगर हम इंडिया ने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके दिखाया, और वो अभी वो खुशहाल हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं ना, बड़ी तादाद में रह रहे हैं। और मैं बहुत से ऐसे मुसलमान, बल्कि पूरे दुनिया जानती है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, आप बिजनेस देख लें, आप उनके पॉलिटिक्स देख लें, आप उनका आईटी सेक्टर देख लें, हर में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मुस्लिम मिलेगा और बड़ी पोस्ट में मिलेगा। इधर मुझे चाहिए एक सवाल बताएं कि पाकिस्तान से कोई 5 हिंदू हमें भाइयों के नाम बताएं, या किसी 5 हिंदू पर्सनैलिटीज़ के नाम बताएं जो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में या कहीं पे हो, ताकि चले मुझे कोई पूछे तो मैं बता दूं कि हाँ यार वो देखो वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन है। एक्चुअली पाकिस्तान में ना एक ऐसी है कि अगर कोई बिजनेसमैन हो ही सी ना, तो वो यही कहता है कि मेरा नाम शो ही ना आए। अगर नाम शो हो गया तो उसको उठाने वाले भी बहुत, वो उस पे ऊपर टैग लगा देंगे हिंदू मुस्लिम वाला ये, और उसके अलावा उसको उठा के बताखोरी से साइड पे ले जाएंगे और बताखोरी में वो आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर कोई है ही सही बड़ा हिंदू तो वो शो कराना ही नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि वो इनसिक्योर अब खुद को फील करता है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? क्या समझते हैं कि ये सोच बदलेगी, या आप इस सोच से बिल्कुल आप इस सोच को एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप अपना जो सा कह लें सिक्योरिटी खुद करते हैं? देखें, हमारी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, यहाँ की जो मेजॉरिटी है और उसी बेस पे सब कुछ कानून भी चलता। हम जो चाहें ना, आवाम जो चाहे वो कर सकती है ना। हम अगर चाहें तो हम दूसरों को कबूल करके उसके साथ रह सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमसाया मुसलमान है या हिंदू है, हमसाया है हमारा।
تو ہمیں اسی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمسایہ ہے اور کشمیر میں یہ ہوا تو اس پہ یہ ہوگا, انڈیا میں یہ ہوا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا, تو یہ ہماری غلط سوچ ہے. جب تک ایسی سوچ ہے تب تک اس ملک میں امن و سکون جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ کرکٹ نہیں کھیلتے, آپ کا مطلب آپ کی کمیونٹی میں سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ کرکٹ نہیں کھیلتے, فٹ بال نہیں کھیلتے, یا کوئی گیم وغیرہ نہیں کھیلتے؟ کبھی بھی نام نہیں نظر آیا دانش کنیریا کے بعد, کوئی نام نہیں نظر آیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کوئی ہندو ریپرزینٹ کر رہا ہو؟ ایکچولی ہمارے ملک میں جو ہے نا, جو اس کی لگا لیں نا, کرکٹ کی لگا لیں, تو جو ایک ریئل ٹیلنٹ کو ہوتی ہے نا سلیکشن, وہ سلیکشن ہی نہیں ہے. ہم ہندو کو چھوڑیں, آپ اب اس کی مسلم کی بات ہی کر لیں تو وہ میرٹ پہ لیا کو بھی میرٹ پہ نہیں لیا جاتا, اس کے پیچھے بھی سفارش ہوتی ہے. تو پھر منورٹی کی سفارش تو کون کرنے والا ہے؟ اور دوسری بات, آپ بات کر رہے تھے کیا دانش کنیریا کی بات کریں, تو ان کی کیا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ شاہد افریدی کبھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے, کبھی ہم کہتے تھے اسلام قبول کر لو. یہ تو ان کی کہنے کی باتیں ہیں. تو آج سے اچھا, یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گا, آپ کو بھی بہت سے لوگ کہتے ہوں گے, مطلب آپ کے کبھی اسکول فیلو, کوئی کالج فیلو, کوئی یونیورسٹی فیلو, یا کوئی ٹیچر, یا کوئی اس طریقے سے کہ بیٹا آپ جو سا وہ یہ کر لو, یہ چیزیں؟ ہاں, یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے. یعنی کہ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ انسان ہے اور اس کے بعد ریلیجن ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ریلیجن ہوتا ہے, تب سے ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ ٹیچر بھی بولے گا, کلاس فیلو بھی بولیں گے, سب بولیں گے. تو میرا تو ایک ڈائلاگ ہوتا تھا, جب کوئی بولتا تھا تو میں کہتا تھا سر آپ کا جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا ہے, آخرت کے روز میں گواہی دوں گا کہ اس بندے نے کہا تھا, آگے میری مرضی, میں جو کروں. تو میں نے ہمیشہ جس نے بھی کہا ہے, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, جس نے بھی کہا ہے, اگر آخرت کے روز جو بھی ہوگا تو میں یہ گواہی دوں. آپ میری ٹینشن نہ لیں, اور یہ ان کی ہمت ہے اور ان جیسے لوگوں کی ہمت ہے, کیونکہ میں پرسنلی اس چیز کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی ہندو یا کوئی اس طریقے سے, خاص طور پر سکھ کو بھی ہم اس سے نہیں ٹچ کرتے, نہ ہم کرسچن کو ٹچ کرتے ہیں. ہندو جہاں پہ ملتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو, تو وہ چیزیں ہیں. اور ان کی ہمت ہے, اگر ابھی تک یہ ایسے چل رہے ہیں اور آگے بھی ایسے چلتے رہے, میں یہی چاہوں گا. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے, پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ کو, پاکستان کے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر یہ محفوظ ہیں تو ہی پاکستان محفوظ ہے. اگر ان کا امیج, ان کے کپڑے پاکستان میں محفوظ ہیں, صاف ہیں, تو پاکستان کے کپڑے انٹرنیشنل لیول پہ صاف ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو بالکل مائنر سمجھیں گے, بڑی مسئلہ, بڑی پریشانی نہیں سمجھیں گے, تو شاید ہمارے لیے ابھی بھی جو مشکل آ رہی ہے, آنے والے ٹائم میں مزید مشکل بڑھ سکتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آنے والے ٹائم میں مشکل بڑھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پھلے بڑھے, پاکستان کا پوری دنیا میں امیج بہتر ہو. لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کے لوگ, پاکستان میں رہنے والوں کو, پاکستانیوں کو اتنا ہی رائٹ دیں گے جتنا ہمیں خود مل رہا ہے, اور اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو. بہت سی باتیں ہیں جو ان کے ساتھ ڈسکس کی, بہت سی باتیں جو مزید ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.